اس پانی کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ بے اولاد کے لیے، جسم کو فولاد بنانے اور طاقتور بنانے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو صحت اور تندرستی دینے کے لیے، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا تھا اور شاید اس کی عمر اس وقت 70 سے اوپر تھی۔ سرخ گلاب چہرہ اس کا اور بالکل مضبوط اور طاقتور۔ مجھے یاد ہے اس کے الفاظ آج بھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں سبزی منڈی میں کام کرتا ہوں، پھلوں کی بوریاں 100 کلو والی کندھے پہ رکھ کے ایک ادھر ایک ادھر اور ٹرک پہ لوڈ کرتا ہوں، 2 اسی طرح 2 اتارتا ہوں۔ پھر کہنے لگا ہمارے ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ان کا تیسری منزل پہ گودام ہے اور تیسری منزل پہ گودام پہ سیڑھیاں بھی بلدار سیڑھی ہیں۔ تو کہنے لگا بلدار سیڑھیاں، میں ایک بوری ادھر ایک بوری ادھر 200 کلو اٹھا کے چلا جاتا۔ اور اس نے جو اپنی زندگی، طاقت، جوانی، صحت مند زندگی کا اور چمکتی جلد اور چمکتی آنکھیں، اس کا جو راز بتایا، وہ کہنے لگا وہ پیاز ہے۔ پیاز کون سا؟ یہ پیاز ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیسی پیاز ہے، اور دیسی پیاز کو اگر چھانٹی کریں گے، اس میں سے چھانیں گے تو اس بوری میں سے چند آپ کو پیاز سفید ملیں گے۔ بیرون ملک میں اس کی باقاعدہ فارمنگ ہو رہی ہے، لیکن میں دیسی پیاز کی بات کر رہا ہوں کہ دیسی پیاز آپ کو چننے میں مل جاتے ہیں۔ ہر پیاز والی دکان سے کہیں کہ ہمیں سفید پیاز چاہیے، سفید پیاز مل جائیں گے۔ وہ سفید پیاز کو کھانے کے ساتھ ایسے کھاتا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی مرغوب غذائیں کھائی جاتی ہیں، بہت زیادہ کھاتا تھا۔ وہ کہنے لگے میں نے طے کیا ہے کہ میں نے سفید پیاز کی ایک بوری کھانی اور میں کھا گیا ہوں۔ ہر دفعہ کہنے لگے میں نے ایک ایک سے شروع کیا، آدھے سے شروع کیا، 2 کی طرف، پھر 3، پھر 4 اور پھر 10 12 پیاز میں کھا جاتا تھا۔ پیاز زندگی میں 4 چیزوں کے فائدے کے لیے آخری چیز ہے۔ یہ تہ در تہ ایک سبزی، پروسٹیٹ کے لیے، جن کے پیشاب کے غدود بڑھے ہوئے ہوں اس کے لیے، اور 100 سالہ عمر، جوانی اور زندگی کے لیے، اور خاص طاقت کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ ایسا جسم جو بالکل وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہو، وقت سے پہلے کمزور ہو گیا ہو اور وقت سے پہلے اپنی طاقتوں کو کھو چکا ہو، اس کے لیے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو پروسٹیٹ اور پیشاب کے غدود کی شکایت کرتے ہیں اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے اس کی تکلیف، اس کے مسائل میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ یہ دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے اور جسم کو فولاد بنانے کے لیے۔ فولاد بنانے میں ایک بات یاد آئی، میرے پاس ایک ملاقات کے لیے ایک بابا جی آئے تو کہنے لگے میں ریلوے لائن میں کام کرتا تھا اور وہاں پتھر ڈالتے ہیں، لائن کے ادھر بھی پتھر ڈالتے ہیں، تو ٹوکری میں پتھر اٹھا کے کہنے لگے میں ڈالتا ہوں۔ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو گیا، اس کے بعد میرا کوئی روزگار نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے روزگار کے لیے پھر وہاں مزدوری کی اور میں سب سے بڑی ٹوکری اٹھاتا ہوں، اب بھی سب سے بڑی اور پتھروں کی ٹوکری اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ایسے ڈالتا ہوں، پتھر بھرے ہوئے، کتنا وزن ہوگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طاقت اور فٹنس کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے پیاز ہے، اور اگر پیاز سفید مل جائے تو کہا کہ پھر سفید پیاز ایسے ہیں جیسے لوہے کے ٹکڑوں میں سونے کے ٹکڑے، اس کے الفاظ ہیں بابا جی کے۔ اور اس وقت بھی وہ 67 یعنی ریٹائر کرنے لگے، 7-8 سال انہوں نے مجھے لفظ کہا تھا تو 70 کے قریب ان کی عمر تھے۔ لفظ سنے پھر کہا کہ پیاز اگر سفید ہو تو ایسے ہیں جیسے سونے کے لوہے کے ٹکڑوں میں سونا تلاش کی۔ بہت کمال چیز ہے۔ اور ایک اہم فائدہ جو میں نے بہت دیکھا وہ بے اولادی کے لیے، جن مردوں کے اولاد کے نظام میں خلل ہے، بس اتنا لفظ کہوں، اور ہمارے ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ اولاد کے قابل نہیں ہے، اس نے میں نے بہت آزمایا ہے، اس کے بڑے تجربات کیے ہیں۔ سفید پیاز، دیسی پیاز، سفید پیاز چننے میں، چھانٹنے میں مل جاتا ہے۔ بے اولادی میں تو اتنے لوگوں کو تجرباتی طور پہ آزمائش دی ہے، تجربے دیے ہیں، فائدے دیے ہیں، ان کے نتائج ملے ہیں، ان کے رزلٹ ملے ہیں،
بہت زبردست میل ہے بے اولاد کے لیے، پراسٹیٹ کے لیے، پتھر اٹھانے والے بابے، اور جو ایک بوری جس نے کھائی تھی، میں کہتا ہوں آپ ایک بوری نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیں، جسم کو فولاد بنانے اور طاقتور بنانے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو صحت اور تندرستی دینے کے لیے، اور طبیعت ایسی ہو جائے کہ جسم صحت مند اور طاقتور ہو جائے، اس کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیاز سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی، اور وہ جو پیاز سے روٹی کھاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے صحت مند لوگ ہوتے تھے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بابا جی لاٹھی سے چلتے تھے، اور ان کے ساتھ روٹی بندھی ہوتی، ساتھ پیاز بندھا ہوا ہوتا تھا، اور پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتے تھے، اور وہ زندگی میں بہترین صحت مند۔ میرے خیال میں اسرائیل جو ہیں وہ بھی خوش ہوتا ہوگا، ایسا صحت مند آدمی، ایسا صحت مند بابا ملا۔ موت تو حقیقت ہے، لیکن وہ زندگی جس میں صحت مند زندگی ہو، تندرست زندگی ہو اور لاجواب زندگی ہو، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی سعادت ہیں، اور ایسی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ آئے میں آج کی ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس پیاز کا پانی میں نے نکال کے رکھا ہے، یہ پیاز کا پانی ہے، یہ نکال کے رکھا ہے، یہ دیکھیے، اس میں شہد ملاؤں گا، یہ شہد ہے میرے پاس، میں اس میں شہد ملاؤں گا۔ اچھا، طریقہ میں یہ بتاؤں گا، آپ درمیانی سائز کا ایک پیاز لے لیں، یہ میں نے درمیانی سائز کا ایک پیاز لیا، اس کو کوٹ کے کچل کے اس کا پانی نکال لیں، کوٹ کے کچل کے تازہ سب کپڑے میں پانی نکال لیں، جتنا پانی ہو اتنا شہد ملا لیں اس میں۔ اب دیکھیں یہ شہد ہے، اتنا اس میں شہد ملا لیں۔ مثلا میرے پاس پانی 1 چمچ ہے پیاز کا، یا 2 چمچ ہے، یہ 1 چمچ، یہ 2 چمچ، تو میں اس میں شہد بھی اتنا ہی ملاؤں گا۔ یہ دیکھیں، اس میں پانی میں یعنی پیاز کا جو ارک نکالا، ٹھیک ہے، اس میں ملاؤں گا، اس میں مکس کروں گا۔ پھر اس پانی کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، پی لیں، چوس لیں، اور صبح شام لے لیں۔ شام دن ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اور صبح جو ہے وہ آپ نہار اس کو لے رہے، اس کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ میں نے ابھی فی الحال اس پانی میں، جو پیاز کا پانی میں نے نکالا، اس میں صرف 1 چمچ ڈالا ہے، حالانکہ پانی زیادہ ہے، جتنا پانی ہو اتنا آپ اس میں شہد ڈالیے اور اس کو پی لیں۔ بس دوا تیار ہے، نسخہ تیار ہے، اور اس کا تریاق آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب آپ یہ پی لیں گے اور جب یہ آپ توجہ سے استعمال کر لیں گے، چند دن، چند ہفتے، مجبوراً چند مہینے، آپ اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ پہ حیرت انگیز طور پہ حیران ہوں گے۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہے کیا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز سے دوستی کرتے تھے، جو ہر کھانے میں پیاز استعمال کرتے تھے، کچا پیاز کھاتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی آنکھوں سے ملتے تھے، ان کی آنکھوں کا نور کبھی نہیں جاتا تھا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی ہر گٹھڑی میں باندھ کے رکھتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو گلے میں ڈلواتے تھے؟ ہاں ہاں، اور جس شہر میں جاتے تھے اگر وہاں وبائی موسم یعنی ایسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو وبائیں نہیں لگتی تھیں۔ اور وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کا رس، پیاز کا استعمال، کچا پیاز استعمال کرتے تھے، یا اس کا رس یعنی اس کا پانی نکال کے شہد میں ڈال کے، اور ان کو کبھی لو نہیں لگتی تھی، کبھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ سخت ترین گرمی، کہاں تھے اے سی، کہاں زیادہ سائے تھے، محنت ہی محنت تھی۔ پیاز گرمیوں کا ساتھی ہے، پیاز بے اولادوں کا ساتھی ہے، بے اولادوں کا ساتھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیاز، یہ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اتنے بچے ہیں، اور میرے بھائی کے اتنے بچے ہیں، اور میرے ابے کے اتنے بچے، یعنی ہم اتنے بہن بھائی ہیں، تو کہا ہمارے گھر میں پیاز بہت استعمال ہوتا ہے، اور بہت استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ہے پراسٹیٹ کے لیے پیاز ہے،
जिस्म के लिए प्यास है, जवानी ताकत के लिए प्यास है, फिटनेस के लिए प्यास है, सदाबहार जिंदगी के और सुर्ख सफेद चेहरे के लिए प्यास है। प्याज के इस्तेमाल करने वाले कहाँ गए? और अगर आपको सफ़ेद प्याज मिल जाए, चुन के मिल जाता है, तलाश करने में मिल जाता है, देसी प्याज है, तो फिर इसके कमाल ही क्या है? फिर तो ये लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सोने के टुकड़े हैं। यकीन जानिए, जो बंदा सिर्फ प्याज को हाथ में दबा लेगा, हमारी तिब की साइंस में तो इसके भी बड़े कमालात हैं कि मैंने इसको दबाया हुआ है, बस इसको दबाया हुआ है, और जिनमें चंद बार इसको दबा के बैठेगा, उसका जिस्म में कभी फालिज, पैरालाइज, कभी झटके, कभी दिल के अमराज और कभी आसाब कमजोर और भी कभी राशा नहीं होगा। सिर्फ प्यास को दबाने से, प्यास को सूंघने से, प्याज को चबाने से, प्याज को खाने से और प्याज का रस और शहद इस्तेमाल करें, आपकी जिंदगी में बे औलाद हो या जिस किस्म की बीमारी हो, जो मैंने चंद बीमारियां बयान की हैं, बहुत फायदेमंद है। इसको वापस अपनी जिंदगी पे लाएं, फितरत की तरफ लौट के आए। फितरत हमारी जिंदगी है, प्याज भी फितरत है, शहद भी फितरत है। कुदरत का निज़ाम देखें, दोनों का कुरान में तस्करा है। ये तिब्ब नबवी और जदीद साइंस से ये नबवी इलाज है। प्याज का भी कुरान में तस्करा और शहद का भी कुरान पाक में तस्करा है। अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, अपनी नस्लों को फितरत की तरफ वापस लाएं। पूरी दुनिया की साइंस फितरत की तरफ लौट लौट के आ रही है, तो हम भी लौट के आ जाए। थक हार के ना आए, थकने से पहले आ जाए। आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।